سمجھ اور سوچ جو دور کر دے کوئی تیسرا آدمی. لوگ عدالتاں ڈیریاں پنچایتاں جاندے نے بھئی ساڈی مرضی دا فیصلہ ہوئے، تو پھر یہ انصاف نہیں. انصاف یہ ہے کہ جیڑی میرے عقل میرے اس بھائی دی عقل چ نہیں آ رہی وہ کسی تیجے دی عقل چ آ جائے تو سان سمجھا دے بھائی جی. گل عدل دا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. وضع الشیء علی محلہ، چیز نو او دی جگہ تے رکھنا عدل ہے. وضع الشیء علی غیر محلہ، ایک چیز نو او دی جگہ تو ہٹا دینا اور حق والی جگہ تے نہ رکھنا یہ ظلم ہے. عدل تعلیم اور جائیداد دی تقسیم عدل کا نوٹ کر لو. وہ بندہ کی کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے. تو جیڑا ظلم کرتا ہے انہوں آندے نے ظالم. رسول اللہ کو ایک بندہ آیا جو سز کی تھی کہ سرکار میں اپنے ایک پتر نو اے چیز دے رہا، آپ دے گواہ ہو جاؤ. آپ نے فرمایا دوسری اولاد کو بھی دے رہے ہیں؟ اسے کہے جی نہیں. تو فرمایا اے ظلم ہے اور میں ظلم دا گواہ. ایک لطیفہ ہے، لطیفہ انہوں ذرا سماعت کر لینا، لطف اٹھا لینا. لطیفہ ہے کہ جدو کسی بندے نال گل ہوئے نا کہ بھائی تو بیٹیاں دی زمین پتراں نے کیوں دیتی، تو اگو جواب ملتا ہے کہ جی انہوں نے اپنی مرضی تے پیار تو براہمن دیتی ہے. انہوں نے پیار تو اپنے براہمن آپ دیتی ہے. میں آج تک میری 46 سال عمر ہو گئی ہے وہ برا نہیں لبا جائیں پیار تو اپنی بہن نو اپنے حصے دی زمین دیتی ہو. یہ بہنوں نو ہی پیار ہوتا ہے، براہمن کے سائیں کیوں نہیں مرتی؟ یہ مطلب ہے یہ پیار نہیں ہوتا، ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی جیڑی ماں باپ کرتے ہیں. میں ہوں پترا تو مڑ اپنی جائیداد ادھے لے جانی ہے جی تین دتا. میں تیرے عقل تو صدقے جاواں، تیری دھی ادھے جائے تو یہ تنوارا کھاندا ہے، تیرے مرلے ادھے جان کے یہ تنوارا نہیں کھاندا. کیسا بندہ ہے کہ دھی ٹر جائے ادھے دھی ڈولی چ پا کے دے چڑنی مرلے نہیں ساتھو دی. یہ مطلب ہے کہ اس بندے دی نظر زمین دے ٹکڑے نالوں دھی دا رتبہ گھٹ. دھی دے چھڈو زمین نہیں دی. تو ایسا آدمی پرلے درجے دا ظالم آدمی. یہ تقریر کرنی اوکھی ہوتی ہے. کیوں؟ زیادہ تر ظالم ہی ہے. وہ پھر جدو سنتے ہیں تو منہ تے نہیں بولتے تے اندروں ضرور آتے ہیں بھائی مولویاں اور مسئلہ کوئی نہیں لبتا. یہ ہر باری سانو یہ سنا نے بھی تھی ظالم ہو ظالم ہو، اور کوئی مسئلہ کریا کر جا لا لا کے وہ سیدھا جنتی ہے. اینج کے مسئلے کریا کر یہ پیا آخر دے فلانا ظالم ہے فلانا ظالم ہے، کھلو جاؤ تھی. لیکن کیونکہ ممبر کا تقاضا ہے، ممبر رسول دی ڈیمانڈ ہے کہ جڑا اتنے بوے وہ جتنا ہو سکے حق بیان کرے. تو فقیر اس واسطے یہ عرض کیتا ہے کہ اللہ فرماندے نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اپنے قریبیاں نوں انہاں دا حق دیو. ویسے یار ظلم تے کسے بندے
نال بھی نہیں کرنا چاہیے. ظلم تے کسے بندے نال بھی نہیں کرنا چاہیے. جیڑا بندہ دین نال ظلم کرتا ہے وہ کتنا بڑا ظالم ہے. اس بندے نے اپنے اندر جاتی مارنی چاہیے. میں نہ چھوڑا میری قبر چاہنے فرشتے آ کے ہاتھ بنن بابا چھڑ دیا جے بڑا کرما والا دوجیاں دی بھی سن دے گیا. آنا نہیں آنا حاجی. اپنی زندگی دے اندر اپنے اولاد دے اندر سب تو پہلے انصاف. اگر انسان ہی منصف اپنی اولاد نال ہی نہیں تو دوجیاں نال کی انصاف کرے. یہ دو نمبری نہ کرنا. دنیا دی جائیداد انہاں دے حوالے کرو. وہ جو کرنا چاہن وہ خود کرے. انہاں دی جائیداد. ان اللہ یامر بالعدل. اللہ عدل دا حکم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت میں خوشبو آئی. وہ خوشبو اگوں تول کے ونڈنی لوگاں میں تقسیم کرنی. حضرت عمر دی بیوی فرمان لگے بجے آکھو تے میں انہوں تولاں. آپ فرماندے نہیں تو نہ تول. جدو تو تولنی ہے خوشبو تیرے ہاتھ نہ لگنی ہے. تے خوشبو دا مطلب ہی لگنا ہوندا ہے. اینی کو بھی جڑی لگ کے عمر دے گھر آنی ہے عمر نو پسند نہیں. عمر انصاف کرنا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اپنے رشتہ داراں نال حسن سلوک کرو. انہاں نال محبت کرو پیار کرو. یہ دین وچ حکم ہے. رشتہ داراں دیاں مگر دو قسماں. رشتہ داراں دیاں دو قسماں. رسول اللہ سرکار دے ایک چاچے دا نام ابو لہب ہے. ایک دا نام ابو طالب. دو میں چاچے نا جی. ابو لہب کوئی وقت جڑا حضور نو تکلیف دے سکتا ہوئے انہیں معافی نہیں دیتی اور حضور نو تکلیف دیتی. اور اے حضور دا وہ چاچا ہے جی دے حق وچ اللہ دے قرآن دی سورت نازل ہوئی ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. حق اللہ. انہیں جانور کسی جگہ تے مرنا تے گوشت چکنا تے لیا کے وہ حضور دے راہ وچ گھر دے دروازے کے رکھ دینا کہ بو حضور نو پریشان کرے. ہن ہے یہ بھی چاچا. بیوی دی جانا چاچی حضور دی تو انہیں باہروں کنڈے وڈ کے لیا کے حضور دے گھر دے اگے بچھانے. یہ راہ وچ کنڈے بچھان والے رشتے داراں دا مزاج ابو لہب نال رلدا ہے. آپ تو سمجھ آئی گل دی کہ نہ اندے رشتے دار ہی نے پر جڑے راہ وچ کنڈے بچھاندے نا اس لیے سمجھ لیا کرو کہ انہاں دا مزاج ابو لہب نال رلدا ہے. کیونکہ عادت رلتی ہیں نا. عادتوں میں پتہ لگتا ہے کہ مزاجن ابو لہب دا. سرکار دی تقریر سب تو پہلے حضور دی تقریر ووٹنگ کرن والا اور حضور دی مخالفت کرن والا حضور دے ٹبر وچ جڑا بندہ سی او دا نام ابو لہب سی. یہ دا مطلب ہویا ٹبر وچ کچھ بندے ابو لہب ورگے ہوندے نے تے ٹبر وچ کچھ بندے ابو طالب ورگے. یہ رسول اللہ دے او چچا نے
جنہ کول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال دی عمر چاہے توجہ ہے، اور حضور دے باقی چچا بھی موجود سن، تے حضور تو اے پوچھا گیا کہ تسی کس چچا دی طرف جانا پسند کر دو، تو انسان طبعاً اس طرف ہی مائل ہوندا ہے جیڑی اس نو پسند ہوئے، انسان طبعاً اس طرف مائل ہوندا ہے جیڑی چیز اس نو پسند ہوئے، اور اگر تو ان کو آکھے نا کہ پہاڑ ایس جگہ تو ایس جگہ تے ہو گیا تے گل من جایا جائے، لیکن کو آکھے نا کہ بندے فلانے دی عادت بدل گئی ہے تے نہ منیا جے عادتاں نہیں بدلدی۔ حضرات ڈنگ مارنا ٹھوئے دی ضرورت نہیں، ڈنگ مارنا پچھو دی ضرورت نہیں، طبیعت بھی نہیں، نیچر ہے، تو نیچر تبدیل نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ سنیے، حضرت ابو طالب نے جدو ویکھنا کھانا تیار ہو گیا ہے، دوجیاں پترا آنا کھانے تے اپنے فرمانا رک جاؤ، پہلے میرے پتر محمد نو آ لین دیو، جدوں وہ کھانے وچ شریک ہون کھانے وچ برکت ہو جائے۔ اللہ اللہ، تو حضرت ابو طالب آپ نو یہ خبر ملی کہ جڑے کفار نے یہود وہ تواڈے اس بھتیجے دے دشمن نے، اور انہاں دی زندگی ختم کرن دے در پے، تو راتی آپ کیونکہ سردار سن لوگاں بہنا آپ کو، آپ دے بیٹیاں سو جانا، حضور بھی سو جانا بستر تے، جدو لوگاں اٹھ جانا آپ نے اپنے پتر والی جگہ تے اپنے بھتیجے نو سلانا، اور نبی پاک دی جگہ تے اپنے پتر نو سلا دینا، تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو میرے بھتیجے نو کچھ نہ ہوئے، میرا پتر قربان ہو جائے۔ چاچے اجدے ہوتے لیکن چاچے ابو لہب ورگے بھی ہوتے، بس تساں پہچاننا ہے میں چاچا کیڑی طبیعت آ ہے، تو ساڈا رشتہ دار کیڑی طبیعت دا مالک، طبیعت پتہ لگ ہی جاتا ہے پیار محبت کو، لیکن آپ ابو لہب نہ بنیا جی، ابو لہب والی طبیعت والا بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ رشتے داراں نال اگر تعلق نبھانا ہوئے تو انج نبھانا چاہیے جویں حضرت امیر حمزہ نے حضور نال نبھایا ہے، حضور کے سامنے اپنی جان قربان کر، حضرت امیر حمزہ بھی تو چچا میں فرق تو ہے۔
محبت ہے اور ایک پیار ہے جس کی کتب سیرت کے اندر بیان ہے. ایک مرتبہ لوگ حضرت ابو طالب کو آئے کہ تسی مکے دے سردار ہو، بارش نہیں ہوندی کوئی. آپ نے فرمایا آؤ، رسول اللہ نے اٹھا لیا، اٹھا کے بیت اللہ شریف کے نال لایا، بیت اللہ شریف کے نال لا کے پشت دور دی تے فرماندے نے اے اللہ اس سونے چہرے دے صدقے بارش عطا فرما. اے منگنا تے رب کولوں ہی ہوندا ہے، پر کسی او دے محبوب دے وسیلے نال منگیے تے من جاندا ہے. اس وقت بارش جدو رسول اللہ پھر جوان ہوئے، پھر آپ نے اعلان نبوت کیتا، لوگ آپ نے مخالف ہوئے، تو اس وقت حضرت ابو طالب نے نبی پاک دی شان وچ ایک قصیدہ بولیا. اس وقت نہ بولیا جدو بارش ہوئی، جدو کفار نے مخالفت کی تھی اس وقت آپ نے فرمایا اوے کیوں لڑتے ہو؟ آپ یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامی وعصمۃ للارامل. وہی محمد سونا ہے جدے گورے مکھڑ دے وسیلے نال دعا منگیے تے اللہ بارش دیندا ہے. یہ جڑا مکے دیاں یتیماں دے سر تے بھی ہاتھ رکھدا ہے تے بیوہ عورتاں دا بھی آسرا بندا ہے. ساری زندگی حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا اور لوگاں نو رسول اللہ دی طرف مائل کیتا ہے، لوگاں نو نبی پاک سرکار دی نبوت دی طرف مائل کیتا ہے، اپنی اولاد نو رسول اللہ دی خدمت واسطے وقف کیتا. میرے بیٹے علی ہمیشہ اپنے امزاد محمد پاک دے نال کھلوتا رہا. سامعین محترم، تو رشتے داراں وچ فرق ہوتا ہے، رشتے داراں وچ فرق ہوتا ہے. سارے رشتے دار اکو جہے نہیں ہوندے، مگر جڑے رشتے دار امیر حمزہ تے ابو طالب دی طبیعت والے انہاں نال تہاڈا پیار اونج ہی ہونا چاہیے جویں نبی پاک سرکار نے انہاں نال پیار فرمایا. اللہ اکبر. میرے دوستو، میرے عزیزو، اور جو رشتے دار ابو لہب کی طبیعت والے نے انہاں نال جو مرضی کر لو انہاں صحیح نہیں ہونا. وہ ٹھیک ہو سکتے نہیں، انہاں دے بارے تواڈے کول مواخذہ نہیں کیتا جائے گا، تواڈے کول انہاں دی پوچھ پرتیت نہیں کیتی جائے گی انہاں نال کیوں چنگا سلوک نہ کیتا، کیونکہ وہ طبیعت دے ابو لہب ہوندے. اور رشتے دار آ کے باغاں آ چاہ پی لا بندے نے کنفرم ہو جائے بھائی طویل گولی پی جو آ کے میں نہیں پیتا تو گناہ کہڑی گل ہے. مثال پہ دینا طویل طووز کوئی نہیں، کچھ بندے آتے مجھے تو مثال دیتی ہے نا، تو تھی طویزاں تو بھی بڑا ڈرتے ہو. یہ جی اللہ تو ڈرتے رہو تو ایڈا طویزاں تو ڈرن دی ضرورت ہی پاجی کوئی نہیں. طویزاں والے بندے ڈراندے نے. فقیر کا جملہ یاد کر، کوئی مرید ہوئے میرا، مرید نہ ہوئے، میری طرفوں اعلان ہے
دنیا دے تویز لکھن والے 2 نمبر پیر ان تویز پان جے پہ گئے تو میں اس پیر دا مرید ہو جاؤں فراڈیے سارے جھوٹے سارے فراڈیے فراڈ کر دیں خوف زدہ کر دیں تو ہوئے 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 کالے علم دے تریز نے تے پرانے نے وہ بندہ بیچارہ کچھ اگے پریشان کر دیا پریشانیاں تو رام دی کسر وہ کٹ چھڑ دیں جس لے آتے ہیں کالے علم تسی گل نو سمجھ دے نہیں پر گھر کیڑے دے سکھ ہوندا ہے جیڑا بندہ جی میرے گھر بڑے پریشانیاں تے گھر پریشانیاں والی تھان یہ سکھ والی تھان تھوڑی وہ آ ساڈے تبلیغی جماعت والے نا سنیاں دے ہوڑ یا دوجیاں دے ہوڑ وہ جاندے نا گھروں ہفتہ تبلیغ تے آندے بڑا سکون آیا بھائی اج تو ہفتہ گھروں باہر رہنا تے سکون تے آپے آ جانا نہ شامی کسی پوچھنا پہ سبزی لیا نہ سویرے اٹھ لیا نہ پوچھنا پہ کیوں کوئی نہیں نہ بچیاں دی فیس دا مسئلہ نہ بل دا مسئلہ نہ چک چک نہ کوئی گل نہ بات اپنا کھانا تے اپنی مرضی نال اٹھنا تے اللہ دے گھر وچ رہنا کہ اوتھے بھی تینوں سکھ نہیں آنا تے اور بھائیا کہڑی تھان تے وہ آندے آندے میرا اگلا چلا مڑ لکھ چھڈ کیوں سکھ بڑا ہے وہ دراصل سکھ وچوں اے ہوندا جڑا گھروں باہر رہے گل دی سمجھ آئی ہے کوئی وہ اصل سوکھ ہے جڑا گھر تو جان چھٹی رہی ہے تے گھر دے ملاں تو تے سودے تو تے سلب تو تے فلانی شے لیا تے فلانی شے لیا او جدوں بھائیا بندے اس جنجال پورے تو باہر رہنا سکون تو نہ پہ آ جانا وہ اصل مسئلہ ہے پریشانیاں تے گھراں وچ ہر گھر وچ چھوٹیاں موٹیاں ہوندیاں وہ بندے آندے نے بس ساڈے گھر وچ پتہ نہ ہلے بھائی انج نہیں ہو سکدا بندے گھر رہندے نے مشیناں تھوڑی کدی اونچ نیچ یہ زندگی دا حسن ہے گھراں میں چھوٹیاں موٹیاں لڑائیاں بنڈیاں روسے منیوے یہ زندگی دا حسن ہے تسی ان ختم کرنا چاہتے وہ پھر کرما والے کسے تویز پائے کالے علم دے نے تے پرانے نے تے ہن پٹنے پاؤنے نے تے لیا مڑ پٹیے بکرا وہ بندہ آتا ہے جی بکرا دتیا یہ جان میری چھوٹتی ہوگی نا میں دین اٹھیا تو اصل مسئلہ ہے خوف دا بزنس آپ یہ تو بچنا چاہیے کوئی بالکل طویلاں نال بندہ نہیں مرتا ربی الذی یحیی و یمیت اللہ زندگی دا بھی مالک ہے تے موت دا بھی مالک اپنے وہم دور کرو نماز پڑھیا کرو اپنے وہم دور کرو اللہ تعالیٰ دے آکھے لگو مالکاں دے دسے ہوئے طریقے تے چلو سیدھے راہ تے رہو تو ہن کوئی تکلیف بیمار ہونا انسان دی زندگی دا حصہ ہے اللہ دے نبی بھی بیمار ہو گئے بھوک مروانا شریعت جائز ہے آپ مروا سکتے ہو کسی بابے کو کام کرانا چاہو کروا سکتے ہو لیکن بابا قرآن پڑھن والا ہوئے بھنگ پین والا نہ ہو ٹھیک ہے جی کوئی قرآن پڑھ کے بابا بھوک مارے جڑے دھندا کرتے ہیں بندے دین دے نام تے انہاں تو بچنا کمال ہے انہاں کے پھسنا کمال نہیں بیٹا انہاں تو بچ جانا کمال کوئی بالکل اے گل ہی کوئی اندر تواڈے ایمان مضبوط ہوئے انہاں نہ کیا کرو تو چوری من کوئی نہ پیا انہاں لیا میں آپ ہی پی لینا جے میں تو سیدھا کرنا چاہنی ہے بیوی تے انہاں لیا میں پی لینا اور اے جڑے پیر تویز دیندے نا بیویاں سیدھیاں کرن والے انہاں دیاں ساریاں دیاں اپنیاں ڈنگیاں ہوندیاں دکھا لو میرے کو کمال کرتے ہو بھائی صاحب گل نہیں کوئی یہ بنایا ہے سارا شریعت مصطفیٰ فالو کرو بس جو کام شریعت جائز ہے وہ کر لو جڑا شریعت نہیں جائز ان چھڑ ساڈے واسطے روڈ میپ ساڈے واسطے راہبر تے رہنما رسول اللہ دی شریعت یہی
جتھے شریعت اجازت دیتی ہے اتنے رخصت دیو، اتنے سختی نہ کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا یسرو ولا تعسرو، آسانی دسو تنگی والا معاملہ نہ کرو، بشرو ولا تنفرو، لوگاں اچھی گل دسو، ایسیاں نہ دسو کہ دین تو دور ہو جان۔ لو میں تھانوں مڑے اپنی کرامت دس چڑی، چلو ایک کرامت تے ساڈی بھی لکھو، پر میں بھوکا مارنا تو عید نہیں چلتا۔ تو گل مکی تھی جناب، اس گل سے پکے ہو جاؤ، مرید ساڈے خوش ہو۔ میں ایک تقریر اتنے کی تھی جدو کرونا آیا، کوئی ساڈیا مریداں کرونا نہیں ہوئے۔ اچھا وہ پھر تقریر بڑی چلی، مشہور بھی ہوئی، وہ لوگوں نے سنیا تو راز کی بھائی یہ میری کرامت کوئی نہیں، مینوں پتا سی فراست نال میں علم حاصل سی اللہ دی عطا نال، میں کرونا نام دی کوئی بیماری نہیں کہ جاندیا جانے کرامت تے بنا لئی، بیماری تے اگے کوئی نہیں، تھوڑا انج آ کے اپنی بلے بلے تے بنائیے، پر پیراں دے مرید نو کرونا ہوندا ہی نہیں۔ آ بندے آپ خوش ہوئے رہا سن، بڑے پیر نے جنہاں نے مریداں کرونا، تو دراصل وہ بیماری ہی کوئی نہیں، تے کرامت کیڑی؟ جدو بیماری دے وجود نہیں تے کرامت کیڑی گل؟ ایک کرامت میں اپنی تو دس دے، اور میں سمجھنا میری کرامت وہ کیڑی کہ میں اپنی ساری زندگی وچ ایک بار بھی کہ نیت نہیں کیتی کہ میں مال جمع کر کے فوت ہوں۔ اپنی ساری زندگی وچ میں یہ نیت بھی نہیں کیتی کہ میں مال جمع کر کے دنیا تو جانا ہے۔ میں اپنی ساری زندگی وچ یہی نیت رکھی، آ بابا طفیل بیٹھا ہے، جدو میں نواں نواں شروع پیا کرتا سا نا کام، اس بابے طفیل میں نہ کیا بھائی جیڑی تسی گل پہ کرتے ہو نا مال جمع نہیں کرنا، یہ گل بڑی وڈی ہے، مال تواڈے کول ڈھیر آنا ہے، مڑے دے تے پورے لے رہا سی۔ میں حج تے جاندا تھا، اس بابے مینوں آکھیا، میں کہ بابا مرداں دیاں گلاں ہوندیاں نے، کر چھڈیے دیندے تھی رواں، اور اللہ دے فضل نال میں اپنی کرامت سمجھنا کہ اس گل سے اللہ میں کھڑیا ہون دی اجے تک توفیق دیتی ہے کہ میرے دل وچ دنیا داخل اجے تک نہیں ہو سکی، اجے تک میں وہ کھڑا، حالانکہ میرے کول کروڑاں روپے ہیں، اگر وہ سارے پیسے میری طرفوں اللہ دے دین واسطے ڈونیشن، میں اپنے بچیاں نو بیٹے نو وصیت کر کے دس دیتا ہوا کہ بیٹا جی میرے کو مال وراثت کے طور پہ تمہیں منتقل نہیں ہونا، یہ مال میں جتنا مرنا ہے میں اللہ دے راہ سے دے دے، تسی سارے بھی گواہ رہے، میں صاحب مکنے تے مال اللہ دے راہ سے وقت میں اپنی زندگی کی کر چھڑنا، جی مڑ بھی کچھ وانی پیچھا رہ گئی جی میں جاؤراں پراں تے وہ تسی دس چھڑیا تے باسی گواہ، یہ میری کرامت۔ دوسری کرامت جیڑی میرے کول ہے اور میں سمجھنا بھائی میری کرامت، میں جیڑا میرے استاد محترم مولانا نذیر احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ مینوں عقیدہ پڑھا کے گئے ہے، میں اج تک ان دے تو اگے پیچھے نہیں ہویا، میں اپنے عقیدے تے اوویں ہی کھڑا ہاں جویں میں سائیں کھلار گئے۔ دنیا کدی ایتے ٹر جاندی ہے، کدی ایتے ڈھلک جاندی ہے، کدی ایتے لے جاندے ہیں، آجی اسی اپنی لین دے اتے ہی رہے ہیں، نہ سجے ہوئے ہیں نہ کھبے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت والا عقیدہ رکھے تو دے اتے ہی رہے ہیں، تو اجے تک چونکہ اس عقیدے تے پکے ہیں، لہذا سمجھنے ہیں کہ یہ بھی ایک ایس دور وچ کرامت ہے۔ باقی آج ان کٹ تے نیٹ تے چاڑ فلانے میں پھوکا مئی دیاں کرامتاں کو نہیں، یہ کہڑیاں کرامتاں؟ وہ تو جڑے بتاں کول جاندے نے انہاں دیاں بھی پوریاں ہو گئے۔ کرامت نہیں وڈی شے ہوندی، استقامت وڈی شے ہوندی، گل تے کھلونا وڈی شے۔ اونج میں اینی گل کدی کدی ضرور کرنا، اپنے ساتھیاں کول بیٹھا ہوا کہ میں انہاں نہ باڑے بندے میرے کول نہ بھی ماننا،
جڑے میں سیب دم کر کے دیتے تے بچے پیدا ہوئے نا اللہ دیتے نے وہ بھی میرے کو آدھے رہے تے رونق لگی نہ کیونکہ اینے کو تو میرے بندے آ کے 10 دن بس سا بھوک مارے آ جا ساڈے ال منڈا ہوا تو شابا انہوں نے دن دے مٹھائی کا ڈبے حالانکہ میں شوگر ہے میں نہ مٹھائی بجائی لے آدھے میں جو رکھنی ملے لیکن میں کدی کسی نال نہ ناراض ہویا نہ کدی کسی نال مطالبہ کیتا ہے میں یہ یا نہ چلو اللہ تین دھی پتر دیتا ہے اسی دعا کیتی ہے انہوں دین دا نوکر بنا بس اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کوئی گل بات نہیں یہ جڑی دنیا ہے نا مال دنیا ان کی بڑی عجیب جی حالت ہے جدوں اللہ دنیا بنائی ہے نا تو ایک بابا لکھتا ہے کہ دنیا بنا کے تے اللہ دنیا تو پوچھا ہے کہ تیری دی ڈیوٹی کی ہے کہ دنیا عرض کیتی یا اللہ جیڑا میرے مگر ٹریا ان دے اگے اگے رہنا ہے تے جیڑا تیرے پیچھے ٹریا ان دے مگر مگر رہنا ہے جدی جیڑا مالک تے مگر ٹر پوے دنیا ان دے مگر ٹر پوے بس یہ ایک دھوکھا ہے اصل چیز ہے جڑا اللہ نے انسان نال پیٹ لایا ہے وہ دی خوراک کینی ہے وہ اس وعدہ کیتا ہے اس دیندیاں رہنا ہے میں ایک عام جہا بندہ گناہگار جہا بندہ اللہ تو ڈر ہوندا ہے کہ بھائی قبر میں جائیے تو مالک ہے نہ پوچھے اتنا مال دین دیتا ہو کی دے پوچھن تو پہنا ہی اپنا حساب کھاتا کلیئر کر کے جائیے بجی ساڈا ہاتھ ایتھے دے چھڑیا بس دنیا ساڈے تو دور ہی رہی ہے اللہ دے فضل نال جو ہن میں بندیاں منوین دا ذمہ دار نہیں یہ مالک دی تو میری گل ہے ممبر تے بیٹھ کے تھانوں دس کہ میں اس جگہ تے کھڑا اور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس جگہ تے کھڑا رہوں مالک اپنی پاک بارگاہ سن بھی روٹی دیندا پیا تے اسی بھی کھاندے پیا مالک راضی نہ یہ بڑا کمال ہے کہ سائیں اپنی ڈیوٹی وچ قبول کر رہے ساڈے کولے جدو قبر میں جائیے سائیاں دے سامنے حاضر ہو گئے فرشتے سرکار قبر پچھو بڑا عجیب جہا روحانی ماحول بنیا ہونا ہے بھائی یہ تو سوال کرو حشر وچ بھی سوال ہونے نے قبر وچ بھی سوال ہونے نے نوعیت وکھری وکھری ہے الحمدللہ اسی اتھے بھی یہ اعلان کرنا یا رسول اللہ دل یار دان نظرانہ لے یار دے کول آئے دل یار دان نظرانہ لے یار دے کول آئے اگو سونے دی مرضی گل لائے یا نہ لائے دیدار نو ترس گیا گئی عمر گزر سارے محبوب نو آکھو نی ایک بار تے آ جائے محبوب نو آکھو نی ایک بار تے آ جائے بھائی ساڑی دے
ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੰਗ 'ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਕਦੀ ਸੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵਲੀਆਂ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੌਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ